السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، نو کے قلم کے اس آڈیو پوڈ کاسٹ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ایک افسانہ بعنوان ایک درد بھری آہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ تحریر سائرہ الفت، کوکرناگ، کشمیر۔ آواز ڈاکٹر نکھت عروج۔ آج پھر سے زمین مہک رہی تھی، ہر کوئی چہک رہا تھا، ہر کوئی خوشی منا رہا تھا۔ اس آزادی میں ہر کوئی محو تھا، ہر کسی کی آنکھوں میں آزادی کی چمک تھی، ہر کسی کے رخسار پہ جھلک تھی، ہر کوئی آزادی میں جوش مار رہا تھا۔ ان خوشیوں میں شامل میں بھی تھی۔ میں بھی اچھل رہی تھی کہ اچانک میری نظر کھڑکی پر مایوس جنت کے مکھڑے پر پڑی، جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، مگر اس کے ماتھے پر شکن تھی۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس آزادی سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ جنت کو کون نہیں جانتا تھا، اس کے درد سے کون واقف نہیں تھا، لیکن کچھ تو میری طرح انجان ہی تھے۔ اس کے ماتھے کی شکن مجھے اپنی طرف پتہ نہیں کیوں راغب کر رہی تھی، جیسے کوئی ڈور مجھے اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں جنت کی طرف دل میں سوالات کی فہرست لیے بڑھنے لگی، مگر جو بات مجھے اندر ہی اندر کھانے لگی تھی وہ یہ تھی کہ جنت کے اس طرح مایوس ہونے کی وجہ کیا تھی۔ میں جو ہی جنت سے اس اداسی کا سبب پوچھنے لگی، کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جنت نے ٹھنڈی آہ بھری اور خاموشی توڑ دی کہ آخر میرا قصور کیا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ یہ سن کر میں بھی خاموش ہوئی اور اس وقت میں نے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، لیکن اس کا ماضی جاننے کے لیے میں بےتاب تھی۔ آخر جنت کا ماضی کیا تھا، یہ جاننے کے لیے جنت کے ماضی میں جانا بہت ضروری تھا۔ جنت کا وہ مایوس چہرہ مجھے سکون نہ دیتا تھا، وہ ہر بار میری آنکھوں میں آ جاتی تھی اور بےتاب کر جاتی تھی۔ میں جنت کے قریبی رشتہ داروں سے ملی جن کو میں پہلے سے جانتی تھی اور ان سے جنت کے بارے میں پوچھنے لگی۔ فردوس بھی جنت کے لیے پریشان تھا اور وہ مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ آج سے بہت عرصے پہلے ہندا، جنت اور نورا بہت ہی اچھے دوست تھے، لیکن یہ تینوں غلام تھے اور اس وقت کے بادشاہ نے ان کو قید کر لیا تھا۔ انہوں نے بہت سے مصیبتوں کا سامنا کیا، ان پر خوشی کبھی آیا نہ تھی۔ یہ آزاد نہیں تھے، صرف یہ تین ہی نہیں بلکہ جو بھی ان کے ساتھ تھا وہ ظالم شاہ کا غلام تھا۔ ظالم شاہ نے ان کے زمین و جائیداد پر بھی قبضہ کر لیا تھا، نہ جانے کتنوں کو بے گھر کر دیا، کتنی ماؤں کے لال بچھڑے، کتنے سہاگ اجڑ گئے۔ لیکن ظالم شاہ کو اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ کس طرح ہندا، جنت اور نورا کے لوگ ان پر ایک دن غالب آئیں گے اور ظالم شاہ کا تختہ الٹ دیں گے۔ یہ تینوں اپنے لوگوں میں بڑے لیڈر تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی اپنی قوم کو بیدار کریں گے تو ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ اب وہ دن دور نہ تھا کہ جب ظالم شاہ کو ان کو آزاد چھوڑنا تھا۔ جب ساری قوم بیدار ہو گئی تو ظالم شاہ کو ملک چھوڑنا پڑا اور آخرکار ان کی زندگی میں بھی آزادی کی بہار آئی۔ اب اس ملک کا بادشاہ منتخب کرنے کی باری آئی تو لوگوں نے خوشی خوشی ہندا کو بادشاہ اور نورا کو وزیر چنا۔ ہندا اور نورا بہت ہی اچھے دوست تھے اور دونوں اندر ہی اندر جنت کو دل دے بیٹھے تھے۔ بہت عرصہ گزر چکا تھا، کچھ فیصلے ہندا نے ایسے کیے جو صرف اس کی قوم کے لیے مفید تھے، کیونکہ ہندا تو ہندو تھا اور نورا مسلمان۔ کچھ فیصلے ان مذہبوں کی دیوار بنے اور یہ دوستی دشمنی میں بدل گئی۔ اب ہندو مسلم آپس میں جنگ کرنے لگے، ایک دوسرے کا خون بہانے لگے اور مسلمان اپنا حصہ مانگنے لگے، تو پھر اس ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ نورا اپنی قوم کو لے کر چلا گیا، لیکن اس وقت اس کو جنت کا خیال نہ رہا، اور پھر ہندا نے بھی جنت کو بہت خواب دکھائے تھے۔ ہندا چاہتا تھا کہ اب وہ وہی جنت سے شادی کرے اور اسے اپنا بنائے، لیکن جنت پہلے ہی نورا کو دل دے بیٹھی تھی۔ جب اس بات کا پتہ ہندا کو چلا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور جنت کو قید کر دیا، لیکن جنت تو محبت نورا سے ہی کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر میں نورا کی نہیں تو کسی کی نہیں۔ اب جنت پر ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ہندا نے اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت جھوٹے خواب دکھائے، لیکن جنت انکار کرتی رہی اور ہندا کا ظلم بھی بڑھتا گیا۔
ہندا نہ صرف جنت پر ظلم کرتا تھا بلکہ جنت کے ہر ایک چاہنے والے پر جو جنت کے ساتھ کھڑے تھے ان سب پر ظلم کرتا۔ رفتہ رفتہ جنت کو ہندا زنجیروں میں جکڑتا گیا۔ اس بات کا علم دنیا کو تھا لیکن کوئی بھی جنت کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ نورا بھی اس بات سے بے خبر نہ تھا لیکن وہ بیچارہ کیا کرتا۔ بہت بار نورا نے بھی ہندا سے جنت کی بات کی لیکن ہندا نے ایک نہ سنی۔ ہر حال میں ہندا جنت کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ غلامی کی زندگی تو ہندا، جنت اور نورا تینوں نے بسر کی، لیکن بھگتنا صرف جنت ہی کو کیوں پڑا؟ شاید ہندا اپنی غلامی کے دن بھول گیا ہے، اپنا ظلم و ستم بھول گیا ہے، اپنی آزادی، اپنے وعدے، اپنی مصیبت بھول گیا ہے۔ اس کو اب جنت کے آنسو، اس کی غلامی، تڑپنا، مایوسی کچھ نظر نہیں آتا۔ جنت اب چین کی سانس بھی نہیں لے سکتی تھی۔ شاید وہ اپنے خوابوں اور خیالوں میں ہی نورا کی ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میرا دل بھی ریزہ ریزہ ہو گیا اور میں دوڑتے ہوئے جنت کے پاس چلی گئی۔ وہ اس وقت بھی خیالوں میں گم تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تم نورا کے خیالوں میں ہو؟ تو اس نے بے دردی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، نہیں۔ پھر میں نے پوچھا، تو تم کس چیز کی طلبگار ہو؟ اس نے ایک درد بھری آہ نکالی اور بولی، آزادی۔ افسانہ نگار کتاب تلاش کشمیر کی مصنف ہے اور ڈگری کالج کوکرناگ سے BA کر رہی ہے۔ شکریہ۔ نو کی قلم، کشمیر۔